بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طور پر اعتکاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے اشارے طور پر پہنچے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا۔ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، راتیں بڑھا کر اسے پورے 40 کر دیے۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقرر کی ہوئی میعاد یعنی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تو الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم کے نایاب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال کرنا اور فساد پیدا کرنے والے کی راہ پر نہ چلنا۔ تجلی ذات۔ جب 40 رات پورے ہو گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو وہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ گش کھا کر گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا، اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں۔ تورات کا اترنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات ادا کی گئی۔ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور احکام میں سے ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، بس اس کا قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ ان کو اچھی طرح اختیار کرے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں تورات ادا ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچنے اور اس کی سچائی پر دلیل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بری رسم پر ہی قائم رہتی ہے اور اس پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے حق کے پیغام میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ انہوں نے حق قبول کرنے کی استعداد اپنی سرکشی کے بدولت برباد کر دی۔